چھپکے چھپکے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی۔ آم، پیج نمبر پیج نمبر 60 اوپن کر کے رکھتے ہیں جی۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے چھپکے دعوت دیتے، صحابہ کرام بھی اسی نہج پر دعوت دے رہے تھے، لیکن جو جو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اب چھپ چھپ کر کے نہیں بلکہ کھلم کھلا اب دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے دعوت کا کام آپ نے کھلم کھلا طور پر شروع کیا۔ کل کے درس میں ہم نے اس سے پہلے ایک دو باتیں یہ پڑھی تھیں کہ جب آپ کو رسول بنایا گیا تو رسول بنائے جانے کے بعد یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بات بتائی گئی کہ اب مسلمانوں کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، صبح اور شام کی، اور 2 2 رکعت کر کے، اور وہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ چیزیں جبریل علیہ السلام آ کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور بتائے۔ اور اس نماز کے اندر یعنی جو بھی نماز جب اس وقت بھی جب پڑھی جاتی تھی، اس وقت سورہ فاتحہ اس ٹائم پر بھی لازم اور ضروری تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نزول فرما دیا تھا اور اسے لازم قرار دے دیا تھا۔ جیسے کہ اب آج ہم اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جیسے ضروری ہے، ویسے ہی اس زمانے میں بھی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت پہلے سے ہی ہے، اور جب 5 وقتہ نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں، 5 وقت کی نمازیں، اور اس سے پہلے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور نماز میں ہی طریقہ سکھائیں گے۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اخلاقی تربیت اور ان کے نفس کا تزکیہ، اور اسی طریقے سے یعنی زندگی کے دیگر گوشوں سے متعلق جیسے اخلاق، دلوں کی صفائی، سچائی، اور عفت و پاک دامنی، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے رہے۔ اور جب اس کے بعد دھیرے دھیرے جب ان کی ایک ٹیم اور صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ایمان لانے والوں کی، تب اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا کہ اب کھلم کھلا لوگوں کے درمیان نکل کر کے اسلام کی تبلیغ کریں اور اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوری طریقے سے عمل کیا، اور خاص کر جب آپ کے چچا کو معلوم ہوا، تو ایک جو چچا ابو لہب تھا وہ سخت آپ کا مخالف ہوا، اور ابو طالب جو تھے جن کی پرورش اور جن کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے گرچہ ان کا یعنی اسلام قبول تو نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کا وعدہ اور مدد کرنے کی بات کہی، اور جب تک آپ بحیات رہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی طریقے کی آنچ آنے نہیں دی، اور آپ کی پر زیادتی ہونے نہیں دی، آپ کا دفاع کرتے رہے اور آپ کا بھرپور تعاون کرتے رہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلانیہ تبلیغ کی جب بات آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے طریقے کا راستہ اختیار کیا کہ مکہ میں لوگ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا، پہاڑ پر چڑھتے، اونچے پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز دیتے، یا صباحا کہہ کر کے آواز دیتے۔ سننے والے لوگ جب سنتے تو سمجھ جاتے کہ کوئی بڑی مصیبت یا آفت آئی ہے، یا کوئی بڑی بڑی بات ہے جس کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے۔ سارے مکہ کے افراد اور لوگ وہاں پر یعنی جہاں سے آواز آتی اس طرح دوڑ پڑتے اور شخص کی بات کو سنتے، وہ جو کہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پالیسی اور اسی طریقے کو اختیار کیا، کہا کہ یا صباحا، جب اپنی آواز لگائی تو لوگ دوڑے دوڑے آئے، اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کی ذات گرامی تو وہ بھی بہت زیادہ معنی والی تھی۔ چنانچہ اپنی آواز دے کر کے لوگوں کو پہلے ایک مثال کے ذریعے سے حق بات سمجھانے کی آپ نے کوشش کی۔ سوال یہ کیا ان لوگوں سے پہاڑی پر ٹھہر کر کے کہ لوگوں ایک بات یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں تم پہاڑ کی اس طرف میرے سامنے ہو اور پہاڑ کے پچھلے حصے کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو،
لیکن اگر میں کہوں کہ پیچھے تمہارا دشمن کھڑا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور تم پر جو ہے حملہ کرنا چاہتا، کیا کہتے ہو؟ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ان سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور اس بات کو مانیں گے کہ یعنی تم جو کہہ رہے ہو اس بات پر ہم یقین کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے وہاں پر قبیلے تھے ہر قبیلے کا نام لے کر کے آپ نے آواز دی سارے، تاکہ سارے قبیلے کے لوگ آئیں، کوئی نہ چھوٹ سکے۔ تقریباً سبھی لوگ اس میں جو نہیں آیا تھا اس نے اپنی جانب سے کسی کو نیابت یعنی نائب بنا کر کے بھیج دیتا۔ غرض یہ کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس مثال کے ذریعے سے لوگوں سے خود جواب طلب کیا۔ لوگوں نے صاف کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی پایا ہے، لہذا اگر ہمیں کہتے ہیں اسی بات تو ہم یقین کریں گے، اور اس بات پر یقین مان لیں گے، یقین کر لیں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اس بات کو مانتے ہو جو دنیا کی بات، اور بن دیکھے میری ہر بات کو قبول کرتے ہو، اس وجہ سے کہ میں سچ کہتا ہوں اور جھوٹ سے بچتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور سچ ہی کہا میں نے۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ جب یہ بات اگر تم مانتے ہو، تب پھر میں جو اللہ کے تعلق سے میں جو گواہی دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اسلام کے تعلق سے جو باتیں میں بول رہا ہوں، اور میں اپنا رسول ہونے کا دعویٰ جو میں کر رہا ہوں، تو پھر تم اس میں جھوٹا مجھے کیوں سمجھتے ہو؟ وہ بات کیوں تم مجھ سے یعنی وہ بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس آگ سے جو جہنم کے اندر ہر کسی کو جلا کر کے رکھ دے گی۔ چنانچہ قیامت کے دن کے سخت عذاب سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، سے روکنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر کی تو سارے لوگ، کچھ لوگ خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ کچھ جواب دیتے رہے، لہذا یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو پیج نمبر 60 پر آپ اسٹارٹنگ سے اب دیکھیے، اللہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلائیں کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور اقسام کی لائی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تعلق سے، اپنے رسالت کے تعلق سے، قیامت کے دن کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مکہ والوں کو بتاتے رہے، اور یہ بتایا کہ اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، نہ اللہ رب العالمین کے عقاب سے انہیں چھڑا سکیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کرے گا، اور جب عذاب کا نزول ہو تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کچھ ساتھ دیں گے، ایسا ممکن نہیں اور ایسا آسان نہیں، لہذا میں کچھ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے جو بھی کرنا ہو تمہیں ابھی کر لینا چاہیے، اور اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے۔ تو نبی کے وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ نے پھر مزید کہا کہ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، یعنی ایک عمومی طور پر بھی اپنی بات کہا، یہ ڈر جو اللہ کا جو ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کچھ قبائل کا، کچھ شخصیتوں کا نام لے کر کے بھی آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار، اے قریش کے لوگوں جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کرو۔ اے قریش کے لوگوں جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کرو، یعنی اپنی جانوں کو بیچ دو جہنم کے بدلے، یعنی جہنم میں جانا تم گوارا نہ کرو، بلکہ جہنم سے نجات پانے کے لیے تم اپنی جان کا سودا بھی اگر تمہیں کرنا پڑے تو تم وہ کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے جگہ پر اسی بات کا ذکر کرتے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان کے مالوں کو، ان کے جانوں کو جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض ان کی جانوں، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کے راہ میں نکلنے کی جب بات آتی صحابہ کرام
نبی کے وسلم کے ساتھ بے تیغ لڑتے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑتے، اور نبی کے وسلم کا ساتھ جنگوں میں صحابہ کرام نے دیا، اور اپنی جانیں قربان کی، شہید ہوئے، اور اپنے مالوں کو تک قربان کیا۔ اور مالوں کی قربانی کی تو داستان ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی داستان ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو اس غربت کے دور میں، اس کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسے دور میں جہاں پر کسی قسم کی زیادہ فراوانی مال کی یا یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، اعلان کرتے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے، تو کوئی بھی صحابی پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر کوئی جس کے پاس جو کچھ ہوتا گھر میں اٹھا کے لاتا، اگر نہیں ہے تو بازار میں محنت مشقت کرتا، جو مزدوری سے ملتی وہ لا کر کے پیش کر دیتا۔ اب اور ہم جانتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جنگ میں نکلنا ہے اور مال کی ضرورت ہے، تو تعاون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی صحابہ کرام کے سامنے۔ تمام صحابہ کرام جو اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنے اپنے جگہ گئے جہاں پہ جیسے، تاکہ لا کر کے آپ کے حوالے کر دیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، یعنی ان کے درمیان کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے رہے شاید آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غالب آ جاؤں، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں، صدقہ کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں اس کا پر آدھ عمل اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اس طریقے سے آج عمر ابو بکر سے آگے بڑھ جائے گا، خیال اور ایک گمان تھا۔ لیکن لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارے صحابہ کا مال آ کر کے جمع کرتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لے کر کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عمر کتنا تم مال لے کر کے آئے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کا آدھا میں یہاں لے کے آیا، آدھا گھر پہ چھوڑ دیا میں، تاکہ بیوی بچے اور دیگر کاموں کی ضروریات کی تکمیل بآسانی ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور رکھ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے پاس بہت سارا اثاثہ تھا، بہت سارا مال تھا، جو بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ابو بکر کتنا مال لائے ہو اور کیسے گھر والوں کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ سیرت کے باب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال کی قربانیوں کو نظر کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول میں نے پورے گھر میں سامان کو جمع کیا، جتنا سامان جمع ہوا سب کا سب میں اٹھا کر کے لے آیا، کوئی سچ چیز نہیں چھوڑی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر کے پوچھے، تو کیا اپنے گھر والوں کی کیا لے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا، اور کچھ نہیں چھوڑا میں، جتنا مال کا سب لے کر کے آیا جس شکل میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے کبھی میں پھر ابو بکر سے میں آگے بڑھنے کی میں سوچنا ہی ترک کر دیا، چھوڑ ہی دیا میں، کہ میں کوشش کروں گا کہ آج ابو بکر پر پوکر لے جاؤں۔ میں مان لیا کہ یقیناً واللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے بہت اعلیٰ ہے، وارفع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا۔ چنانچہ یہی بات یہاں پر جب آئی کہ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل اپنی جانوں سے بھی اور اپنے بالوں کا بھی ان لوگوں نے سودا کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارا کام آ سکتا ہوں، کیونکہ نفع نقصان کا نہ علم اللہ نے مجھے دیا، نہ اس پر کنٹرول کی اجازت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، نہ پاور دیا۔ یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کچھ کام آ سکتا، اگر کہیں نہ کہیں اگر اللہ کا عذاب اگر تمہارے لیے، یعنی اللہ کا عذاب اگر طے ہو گیا ہے، تب ایسی صورت میں اللہ کے عذاب سے بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تم یہ نہ سمجھو میں رسول ہوں تو لہٰذا میں رسول ہوتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا ہوں، اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اجازت دیا، جتنی اللہ نے مجھے سکت طاقت دی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا۔ اب اس کا کہتے ہیں، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، بنی کعب بن لؤی، یہ بھی قبیلے کے لوگوں کو اپنے پکار کر کے کہا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔
کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ انہیں بھی یہ کہا میں تمہارے نفع نقصان کا میں مالک نہیں، لہذا جو کچھ بھی ہے دنیا کے حد تک ہے، دنیا کے بعد کچھ نہیں، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مرہ کو آواز دی، یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو بھی تم بھی جہنم سے بچا لو، اور یا معشر بنی قصی انقذوا انفسکم من النار، بنی قصی اپنے آپ کو تم بھی جہنم سے بچا لو، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ پھر اس کا بنی عبد شمس، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر لو، بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد مناف تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے، کیونکہ تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، سب کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو، سب کو یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور تمہیں اللہ سے بالکل میں نہیں بچا سکتا، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں انہیں بیان فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں مجھ سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو، کچھ مجھ سے چاہتے ہو، مانگنا کچھ چاہتے ہو تو مانگ لو، میرے پاس جو ہوگا میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا میں۔ یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب کے والو میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اور اسی طریقے سے صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ان کو بھی مخاطب کر کے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے یہ کہا سلینی بما شئت، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہو، جو تم چاہتی ہو۔ انقذ نفسک من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل اور تمام اور ساتھ ساتھ قبائل اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر دونوں سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مخاطب کیا اور پکار کے سب کو کہہ دیا ہے کہ دیکھو دنیا ہی ہے نیک عمل کرنے کا ذریعہ، اور یہ جگہ یہ تو دارالعمل ہے، یہاں جو کرو گے، یہاں جو بو گے وہاں اس کا بدلہ پاؤ گے، کیونکہ وہ دن دارالجزا ہے، وہ جو دن یوم بدلے کا دن ہے، جو آدمی جو عمل کر رہا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ جائے گا، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کو پکارا، اور ساتھ ہی کہا مخصوص انداز میں سب کو سمجھا دیا، کہتے ہیں غیر ان لکم رحمہ سأبلها ببلالها، ہاں تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے، ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، جسے اس کی طریق کے مطابق تر کر دوں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت کی آپ کی یا تائید کی ہو، یعنی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ آخر اتنے بڑے مجمع کو ذکر کرنے کے بعد پورے تو پورے بھرے مجمع میں کہ ایسی بات نہیں ملتی کہ کسی نے تائید کی ہو یا مخالفت کیا۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تو سارا دن غارت ہو جا، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا، یعنی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تو غارت ہو جا، اسی لیے کیا تو نے ہم کو یہاں جمع کیا، اسی لیے تو ہم کو بلایا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب اس صورت کو نازل فرمایا، بتایا گیا کہ وہ اس کی بیوی اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے، اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی مختصر یہاں پر بتایا گیا کہ اس انجام کیا ہے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کا چھوٹی سی سورہ کو اتارا، جسے سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی بیوی اس کا مال سب غارت ہو جائیں، جہنم کے اندر بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا، یہ ڈراوا سن کر کہ وہ حیرت میں پڑا، فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، اور طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا، اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ قیامت کے دن سے متعلق جہنم کے راسن، یہ ڈراوی بات سن کر کے لوگ حیرات میں پڑ گئے، یعنی کیا ایسا ہوگا؟ کیونکہ ایک بات دیکھیے، اور مشرکین کا آخرت پر انکار کی بہت بس وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کے دن کو ٹھکرایا، لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور وہ تعجب میں پڑے، کیا ایک انسان مر کر کے کیا دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ مر کر کے مٹی ہو جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اس کی باڈی ختم ہو جائیں گی، عام پورا معاملہ سب، لیکن اس کے باوجود کیا اسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسی بات کی تائید کے لیے بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا ہم مر کر کے جب مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں سڑگل جائیں گی تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کی جگہ سے اس کا کنڈم کیا، ان کے سوچ کا کنڈم کرتے پھر سختے کی جو کیا کہتے ہیں جو حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو لہذا یہی بات تھی کہ جب لوگوں نے قیامت کے تعلق سے جب سنا تو حیران رہے اور سوچا کہ کیا یہ سچائی یہ نہیں ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں یہ چیز ان کے دلوں پر اثر کر دی، اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ خوف میں مبتلا ہوئے، فکر مند ہوئے، یہاں تک گھروں کو چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو پھر تھوڑا سا کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کیا کہتے ہیں جب سنجیدگی جب آئی تو اب اس کے ان کے جو متکبران جو خیالات تھے وہ پھر اپنی راہ بنانا شروع کرے، یعنی کہ شیطانی وسوسے اور خیالات اسلام کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، اور برزخ کی زندگی کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے جو بھی تھے، مختصر طور پر اس کو دہرایا۔ پھر اس کے بعد متکبر خیال اپنی راہ، انہوں جب جیسے شیطان نے ان کے دلوں پر اڈا جما لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے، یعنی کہ اب ان کی چیمے گوئیاں، ان کی گفتگو اور جو ہے ان کی اس طریقے کی باتیں یہاں پر شروع ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں، ارے ارے یہی شخص ہے جو جا رہا ہے، اسی کو رسول بنایا گیا، ایسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ تعجب کے لیے نہیں تھا، یہ مذاق کے لیے تھا، استہزاء کے لیے تھا، تعجب کے لیے نہیں تھا، استہزاء کے لیے تھا۔ تو یہی جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کہتے ہیں ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، دیکھو اوپر سے ان کو وحی آ رہی ہے، کوئی فرشتہ کر کے ان کو خبر دے رہا ہے، ایسی بے تکی باتیں جو دل کو توڑنے والی، دل کو اذیت دینے والی، اور کہیں نہ کہیں سخت اس میں مذاق موجود ہے۔ لہذا یہ بات ہوتی تھی، اور مسجد کہتے تھے ابو کبشہ اچھا نیچے تصریح کر رہے ہیں، ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے، یعنی ابو کبشہ جو آپ کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، یہ تو ددیال سے بھی آتے ہیں، ننیال سے بھی، چنانچہ یعنی آپ کے ددیالی رشتے میں بھی ابو کبشہ کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ننیالی رشتے میں بھی ابو کبشہ کا وہاں کیا کہتے ہیں نسب نامے میں ان کا تعلق جڑتا ہے۔ تو اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی۔ کون؟ ابو کبشہ۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ دیکھیں نہیں ایسا کہا، ارے ارے وہ ابو کبشہ جیسا ان کا معاملہ تھا ایسے ہی یہ بھی بدل گئے، یعنی کہ ابو کبشہ اپنے باپ دادا نے شرک وغیرہ کا وہ معاملہ چھوڑ کر کے نصرانیت کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا۔ ارے یہ بچہ جو ہے
اسی نہج پہ چل رہا، لازمی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ ارے ان کے باپ داداؤں میں ایسے تھے، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی کرے، تو لہذا آپ کی ذاتی گرامی پر بھی اسی طریقے سے الزام لگا کر یا آپ کو اذیت دینے کی ان لوگوں نے کوشش کی، ان لوگوں نے کوشش کی۔ چنانچہ آپ کو تحقیر اور تانہ زنی کی نیت سے وہ کبشا ایک دم منسوخ کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں برابر لگے رہے، مجمعوں محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا، یعنی حق کی بات، توحید کی بات، رسالت کی بات، یہ ساری باتیں آپ نے اس بات کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہ پیغام آپ سناتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور یہی بتاتے رہے کہ دیکھو جتنے پچھلے انبیاء رسول آئے سب کے سب نے ایک ہی دعوت کو عام کیا، وہ ہے اللہ توحید کی دعوت، لوگوں کو اللہ کے کلام سے متعلق آگاہ کیا، یہ ساری چیزیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا قوم اللہ مالک من الہ، یعنی سب نبیوں کی مشن یہ تھی، سب کا مشن یہ تھا ایک اللہ کے بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کو اپنا خالق مانو، اسی کو مالک مانو، اسی کو رازق مانو، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی شہنشاہ ہے، ساری چیزیں۔ تو یہی سب کہتے تھے اسی کی بات کرو، اس کا کیوں تسنگ کرتے ہو؟ تو یہی چیز ان کو بری لگتی تھی، کفار مشرکین کو یہی بات سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ لہذا پھر مزید کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، یعنی اب آپ تھوڑا بہت احتیاط کرتے تھے عبادت کے مسئلے میں، لیکن اب اس کے بعد آپ نے احتیاط کو چھوڑ دیا، اب کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی بات شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے، اب خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام قسم کے لوگ آتے ہیں، اور خاص کر زمانے میں تو ابھی کوئی بڑا شہر نہیں تھا اور مختصر سا تھا یعنی مکہ، تو بہت لوگ اکثر خانہ کعبہ کے اطراف آیا کرتے، کیونکہ مکانات بھی جو ہے بالکل قریب قریب ہی تھے، کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھے۔ جتنا آج ہم خانہ کعبہ کا جو آپس ایریا کا جو ہم ایریا جو دیکھتے ہیں، مطاف کا جو ایریا جسے کہتے ہیں، طواف جس جگہ میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں بس اسی کی اطراف میں اتنی آبادیاں تھیں، لیکن تو اس وہیں پہ آبادی رہنے سے کیا ہے لوگوں کو خانہ کعبہ باہر نظر آتا، ذرا نکلتے یوں تھوڑا سا قریب آتے خانہ کعبہ سامنے رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، حق سمجھانے کے لیے اب کھلم کھلا نماز کا اہتمام شروع کر دیں، اور حتیٰ کہ پہلے شام کے وقت میں ایسا، رات کے وقت میں ایسا عبادت کرتے، لیکن اب دن دہاڑے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوریاں اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ تو اب آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ تو یہ چیز ہے، یہ دعوت کا اثر جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، اچھا بھی ہوا ہے اور اچھا ہی رہا ہے، خراب نہیں ہوا، لیکن ان کی نگاہ میں خراب، یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں میں دراڑیں پیدا ہو، باپ بیٹے میں اختلاف ہو، گھروں میں جھگڑے ہو، ایسا ویسا کہتے تھے۔ دراصل اختلاف تو انہوں نے کیا، جھگڑے تو انہوں نے پیدا کرنے کا سبب ہوا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی اعلان تبلیغ کے تعلق سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر صفا پہاڑی کا تذکرہ آیا، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مزید اوپنلی اپنے دعوت کا کام شروع کرنے کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ بھی اسلام قبول کرتے گئے، اور کچھ تھوڑا مذاق اڑانے والے جو متکبر قسم کے ہیں لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے۔ پھر آگے کہتے ہیں حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے، حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے، کہتے ہیں کہ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے پریشانی کی بات تھی، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا، اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا،
चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें रसीद उमर उमर रसीदा ये उनमें उमर रसीदा और मरतबे का आदमी था। कौन? वलीद बिन मुगीरा। तो वो बातचीत के लिए आए, क्योंकि एक अब आलानिया दावत तबलीग का काम जब हो रहा है, तो अब लोग मक्का आएंगे उम्रा हज के इरादे से। तो लानी बात एक मौका अच्छा है लोगों को हवा बताने का और सच्ची बात समझाने का, किताब सुन्नत से आगाह करने का। तो आपने क्या किया? अ, हाँ, हज का वक्त जब आया उन्हें हाजियों के बारे में किसको, ये कुरैश को तशवीश ने आगे रहा। चुनांचे उनकी जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई, तो उनमें उमर वसीद यानी बड़ी उम्र के थे और मर्तबे का भी आदमी था, लोग उनकी बात समझते, उनकी अहमियत थी लोगों की निगाह में। तो उसने कहा, देखो हज का वक्त आ गया है। तो उसने कहा, देखो हज का वक्त आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे। देखो हज का वक्त आ गया है, क्योंकि आप इतनी देर बाद जहन में रखें, कदीम जमाने में लोग कुफ्र और शिर्क के राह पर रहते हुए भी खाने काबा का हज किया करते थे। खाने काबा का हज किया करते थे। और ये अलग बात है, वो अंदाज हज करने का अलग रहा हो, तरीके थोड़े मुख्तलिफ रहे हों, अस्कार वगैरह मुख्तलिफ रहे हों। जब इस्लाम आया और उसके लिए अल्लाह ताला खुसूसी भी अहकाम वगैरह नाजिल फरमाई, तो उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साहब कराम को सही अमल बताया। तो अभी कुफार और मुशरिकीन रहने के बावजूद भी ये हज करने आया करते थे। अब यही यही था, हज का वक्त आ गया, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे इस साहिब का मामला सुन ही चुके हैं। इस साहिब का मराद मराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग अभी बात गुफ्तगू कर रहे हैं कैसे करें इनका मामला। और तुम्हारे इस साहिब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो, मुख्तलिफ बातें ना करना, वरना एक दूसरे को झुठला बैठोगे। यानी जब लोग आएंगे और नबी के शासन के बारे में सवाल करेंगे, मोहम्मद शासन के बारे में, तो हम सबको एक ही बात कहनी चाहिए, अलग अलग नहीं कहना चाहिए। यानी दो आदमी अलग बात कर रहे हैं, दो आदमी अलग बात कर रहे हैं, तीन आदमी अलग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही सफ में खड़ा होना चाहिए। यानी मुराद क्या है, एक ही बात कहनी चाहिए आपके ताल्लुक से, ताकि लोगों को यकीन हो कि भाई इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो सच्चाई होगी। अगर अलग अलग कहेंगे तो उसमें झूठ पकड़ा जाएगा। तो यही उन लोगों ने तय किया, जो भी मामला है वो यानी यानी कि अ, एक बात पर इकट्ठे हो जाओ, क्या कहना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बगावत की वजह क्या है, वो एक बात तय हो जाए। लोगों ने कहा कि आप ही कहें और हमारे लिए कोई राय तय कर दीजिए। किसको? वलीद बिन मुगीरा को कहा, आप ही कोई एक राय दीजिए और उसको हमारे लिए उस राय को तय कर दीजिए, यानी कि उस राय को हम अपनी राय समझ लेंगे। उसने कहा कि नहीं, बल्कि तुम लोग कहो मैं सुनूं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब एक काम ये करो कि तुम लोग बहुत सारे लोग हो यहाँ पर, तुम लोग कहो, मैं तमाम की राय सुनूंगा और क्या मुनासिब है बताऊंगा। तब लोगों ने कहा, अच्छा तो हम कहेंगे वो काहिन है। एक आदमी ने कहा भरी महफिल में, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर हमें कोई पूछे बाहर से आने वाले हाजियों में से, तो हम कहें अरे वो छोड़ो भाई, वो काहिन है, वो उसकी क्या आवाज़ सुनते हो, वो तो जो है अकीदा पुख्ता नहीं, वह नहीं, लाजिम बात है, अब काहिन वो तो बात खत्म हो जाएगी, लोगों को मालूम हो जाएगा काहिन करता क्या है। तो लिहाजा काहिन कह करके अपनी जान छुड़ा लेंगे और लोग उसके करीब भी नहीं जाएंगे। अगर गए भी तो उसका उस दिल से जो है कोई मामला नहीं रखेंगे। तो उसने कहा, वलीद बिन मुगीरा ने उसने कहा कि वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, उसमें ना उनकी सी गुनगुनाहट है ना तुकबंदी। अगर काहिन होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन काहिनों के अंदर जो सिफात जो पाई जाती हैं, वो सिफात आपके अंदर भी पाई जानी चाहिए। वो कोई अलग चीज नहीं है, वो कोई अलग चीज नहीं है। तो लिहाजा तो हाँ, फिर लोगों ने कहा कि देखो, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। किसी एक आदमी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, काहिन को हम कैंसिल करते हैं, हम ये कहेंगे कि वो पागल है। तो उसने कहा कि देखो भाई, पागल भी नहीं है, हम पागलपन को भी तो जानते पहचानते ना। मतलब कोई आदमी उठे बैठे किसी आदमी को कह दे भाई ये पागल है, कोई मान लेगा? जब तक कि उसके आदत ना देख ले, उसकी गुफ्तगू को ना सुन ले, उसके चलने फिरने उठने बैठने के हालात को ना देख ले। और इसी तरीके से यानी पागल को पहचानने के जो तरीके होते हैं, उन तरीकों में जब तक कोई तरीका ना हो तो कैसे कोई आदमी यकीन कर लेगा। चलिए हम मानते हैं, जब अगर कोई सी बात कहेगा तो कोई एक आदमी यकीन करेगा, दो आदमी यकीन करेगा, 10 आदमी, 100 आदमी, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। उससे ज्यादा तो यकीन नहीं करें तो लाजिम बात है। तो इसमें ना पागलों की सी घुटन है, ना उल्टी सीधी हरकतें, ना बहकी बहकी बातें। यानी जो पागल आदमी जो होता है, तो उसमें क्या करता है, पागलपनी की बातें करता है, इधर की उधर की, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, बहकी बहकी बातें भी होती हैं। और जो है
اور اس کی عادات اطوار کے اندر بھی تبدیلی آئی تھی، جس سے پتہ چلا تھا یہ پاگل ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اس کو بھی کینسل کر دو کہ پاگل نہیں کہیں گے ہم لوگ۔ اب لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تب اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر شاعر کہو گے تو پھر بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، خاص کر عرب جو ہے اس زمانے میں بھی شعر و شاعری کا بڑی کثرت سے اچھے سے اہتمام کیا کرتے تھے، بڑے فائدے یعنی شعر و شاعری کے ذریعے سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو اب اس نے ولید کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، وہ شاعر نہیں بول سکتے اس کو بھی۔ تب پھر لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے چلیے، اچھا تو ہم ایسا کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے۔ اس ملید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ جادوگر بھی تو نہیں ہے نا، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گروہ بندی، یعنی جادو کے ذریعے سے ہی یعنی عفن یعنی ہم نے جادوگر سب دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی، یعنی جادوگر جیسے جھاڑ پھونک کرتا ہے یا کچھ گرہ بندی گروپ بندی کرتا ہے، جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ، تو لہذا یہ بھی کہنا بیکار ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے اب آپ ہی بتاؤ تو ہم کیا کہیں پھر، ہم نے تو اپنی رائے رکھ دی ہے لیکن اب آپ بتاؤ کہ ہم کیا کہیں۔ اس نے کہا کہ واللہ اس کی بات ہے مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے اس نے کہا کہ واللہ اس کی بات میں مٹھاس مٹھاس رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پیدار اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے، یعنی سننے والے لوگ صاف سمجھیں گے کہ جو کچھ کہا جا رہا وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے ایسا کہا جا سکتا ہے، پھر بھی وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ دیکھو یہ کہو ایسا کہو، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں اور آدمی آدمی میں، میاں بیوی میں، ایسا جو ہے دشمنی اور خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہ بات طے کر کے لوگ یہ بات طے کر کے یہ بات ہے یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کے راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا، یعنی جہاں جہاں سے لوگ آتے ہیں یہ لوگ پہلے مکہ سے باہر نکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے قبل از وقت ان سے پوچھے کچھ کرے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانی پھیلانا شروع کر دیتے۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں، یعنی ذکر بھی کرتے دیکھو مکہ میں محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں مل جائے گا اور جو ہے بہت کیا کہتے ہیں باعزت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ویسی باتیں پھیلانے کی وہ کوشش کرتے آپ کے تعلق سے بدلنے میں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا، یعنی دور دور تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر خیر کو لوگوں تک پہنچا دیا اور لوگوں کو حق بات سنا دیا، لوگ جان گئے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، لوگوں تک علم پہنچ چکا تھا اس بارے میں۔ اب جب یہ لوگ جب کہنے لگے ساری باتیں اپنی من گڑت باتیں یا غلط باتیں جس کو انہوں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا تھا، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا کر کے انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے آپ نے اپنی ذاتی طور پر خود حاجیوں کے پاس ڈیرے میں جاتے، ان کے خیموں میں جاتے اور جا کر کے ان سے بات کرتے، ان کو دین اسلام کی بات سمجھاتے، اس سے اسلام کا بلانا شروع کرتے۔ آپ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب رہو گے، یعنی اللہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کس بات کی کامیابی؟ دنیا و آخرت میں، دنیا میں تو مومن ہو جاؤ گے، اسلام کے شہدائی ہو جاؤ گے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس کا ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھکتا تھا، جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس حج سے جب حجاج واپس ہو تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور مزید، یعنی ان لوگوں کی یہاں سازشیں اور غلط حرکتیں، ادھر آنے والے لوگوں کی صاف نیتیں اور صحیح علم ان کے پاس کا ہونا، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو گیا اور ان کے لیے نفع بخش بنا۔ چنانچہ جب وہ لوگ حج کر کے دوبارہ لوٹے تو لوگوں میں جا کر کے مزید نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر خیر کیا اور آپ کی دعوت کا تذکرہ کیا۔
وقت ہو چلا ہے، مغرب کا بالکل عین وقت پہنچ چکا ہے، اس لیے ہم اسی پر یہیں پر روکتے ہیں اس سبق کو۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العزت جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ اسے ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کی سیرت کو اپنانے والا بنا، اور دین اسلام کے پھیلانے میں جو بھی مشقت دشواری ہمیں بھی آتی ہے، اللہ اس کو ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔